الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ الرعد کی آیت نمبر 18 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 24 تک پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. کہ بھلا وہ جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے اور حق ہے، بالکل صحیح بات ہے، وہ اس طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو. یعنی جو اس بات کا یقین کر لے گا کہ جو کچھ یہ نازل ہو رہا ہے، جو کچھ سنایا جا رہا ہے، قرآن کی طرف اشارہ ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور یہ بالکل حق ہے. جو بات اس میں کہی جا رہی ہے یہ بالکل 100% اسی طرح ہی ہونی ہے. جس کا چیز کا یقین کامل ہے وہ اندھا نہیں ہو سکتا کبھی بھی. یعنی کہ وہ آنکھ بند کر کے زندگی نہیں گزارے گا، وہ آنکھیں کھول کے زندگی گزارے گا، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھے گا، وہ ہوش کی زندگی گزارے گا. بے ہوش کی زندگی اس کی نہیں ہوگی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن پہ یقین رکھنے والا، قرآن کو ماننے والا، قرآن کو پڑھنے سمجھنے والا اندھوں والی زندگی گزار رہا ہو، پتہ ہی نہ ہو جہاں مرضی چلا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی کہ جو اندھوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے قرآن پہ کوئی یقین کوئی نہیں ہے، اور جو قرآن پہ یقین کرنے والا ہے وہ کبھی اندھوں کی طرح زندگی نہیں گزارے گا، اندھوں کی طرح ہو ہی نہیں سکتا. انما یتذکر اولو الالباب. بے شک جو عقل والے لوگ ہیں، سمجھ والے لوگ ہیں، وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. یعنی اس قرآن کے اندر نصیحتیں بھری پڑی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ذکر ہے جو نازل کیا گیا، نصیحت ہے، یاد دہانی کی چیز ہے. اور جو عقل مند ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں نصیحت سے، وہ نشانیوں سے اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں. اور الذین، کون ہوتے ہیں اولو الالباب کی یہاں پہ آگے نشانیاں بتائی جا رہی ہے. کون عقل والے؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. وہ جو اللہ کے عہد کو، وعدے کو پورا کرتے ہیں اور وعدہ کیا ہوا توڑتے نہیں ہیں، کبھی اپنے قول سے پھرتے نہیں ہیں. یہ سب سے پہلی نشانی کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ ہاں یہ کام میں نے ایسا کرنا ہے، چاہے دنیائی وعدہ ہو چاہے وہ اللہ کے ساتھ وعدہ، کوئی بھی عہد ہے وہ اللہ کے ساتھ. جو اصل میں جو انسان وعدہ کرتا ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہی وعدہ کرتا ہے. جو یہاں پہ ہم عدالتوں میں دیکھ رہے ہیں جو قسمیں لی جاتی ہیں، وعدے لیے جاتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے وعدے لیے جاتے ہیں. جو وعدہ اللہ کے ساتھ کر لیا، اللہ کو گواہ بنا کے وعدہ کر لیا، وہ پھر اس کو پورا کرتا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. پھر سب سے پہلی نشانی سمجھدار لوگوں کی. اب میں کہ الذین یصلون ما امر اللہ بہ. اور وہ جو اس کام کو جوڑتے ہیں، اس کو لے کے چلتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. یعنی اللہ کا حکم ان کے سامنے ہوتا ہے اور وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، اس کام کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کو جوڑ رہے ہوتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا ہے. ایوں صلاح کے اس کو جوڑا جائے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے. اللہ کو بھولے ہوئے نہیں ہوتے، ہر معاملے میں اللہ ان کو یاد ہوتا ہے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. اور برے حساب سے بھی وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک دن ان کو حساب کا دن کو یاد ہوتا ہے کہ ایک دن میں نے حساب دینا ہے اپنے ہر کیے کا، اور ہر برے حساب سے ان کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی میرا حساب برا نہ ہو جائے، میرا رزلٹ برا نہ آ جائے. یہ احساس ان کے دل میں زندہ ہوتا ہے ہر وقت. اگر میں کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. اور جو لوگ صبر کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں اپنے رب کی رضا کے خاطر. یعنی کہ بے صبرے نہیں ہوتے، فوراً بدلہ لینے پر نہیں تل جاتے بالکل. یعنی کہ کسی چیز کے لیے اتاولے نہیں ہو جاتے کہ بس یہ کام تو ایسے ہے تو ایسے ہی ہونا ہے. ان کے اندر صبر کا مادہ ہوتا ہے کہ اپنے جگہ پہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں، ڈگمگانے والے نہیں ہوتے اللہ کی رضا کی خاطر. تو اقام الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں. نماز کے جگہ جگہ ہمیں تاکید ملتی رہے گی، جہاں جہاں ہم قرآن پڑھیں گے نماز ساتھ ساتھ ہمیں تاکید کرتے چلے جاتا ہے. ہر جگہ پہ نماز کی اہمیت ہمارے دین میں اتنی زیادہ ہے، اور افسوس کہ ہماری زندگی میں نماز کی اہمیت اتنی ہی کم ہے. تو نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرا و علانیہ، چھپے بھی اور ظاہری بھی. یعنی جہاں جیسا موقع ہوتا ہے خرچ کرنے کا وہاں خرچ کرتے ہیں. کہ اعلانیہ خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ بھی کرتے ہیں. جہاں پہ چھپا کے خرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ ریاکاری نہ بیچ میں شامل ہو جائے، وہاں چھپا کے بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کہ صرف خرچ کرنے والے کو پتہ ہے، اللہ کی ذات کو پتہ ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ. اور جو ہے برائی بھی اس کو اچھائی سے اس کا بدلہ اتارتے ہیں. یعنی کہ کسی نے برا کیا ہے تو یہ نہیں کہ بدلے میں ہم نے برا کر دیا اس کا بدلہ پورا کر لیا، نہیں، برائی کا جواب بھی وہ اچھائی سے دیتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار. یہ ہیں وہ ان کے لیے اچھا گھر ہے، ان کی آخرت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری سنائی جن کے اندر یہ اوصاف ہو جائیں کہ اگر ان کے ساتھ کسی نے برا بھی سلوک کیا ہے اس کے جواب میں بھی ان کو اچھا ہی جواب دیں گے. یہ ہے ان کے حوصلے والی بات جو کہ انسان کے اندر ہونی چاہیے.
اب ہمیں کہ کیا عقبت دار کیا ہے، وہ اچھا گھر کیا ہے، جنات عدن یدخلونہا، وہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں، ہمیشہ کے باغات ہیں، ہمیشہ کے عیش و آرام ہیں، اس میں داخل ہو جائیں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے آباء و اجداد میں ازواج بھی، ان کے جوڑوں میں سے بھی، یعنی کہ بیویاں شوہر بھی، وہ بھی اس میں داخل ہوں گے جو اس کے لائق ہوں گے، جو اس راستے پہ چلیں گے جو بتایا گیا ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی، یدخلون علیہم، ان کے ساتھ داخل ہوں گے، من کل باب، ہر دروازے سے، یعنی گویا کہ ان کے محافظ بھی، ان کے خدمتگار بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ان کے ساتھ داخل ہوں گے ہر دروازے سے۔ کیا کہیں گے فرشتے؟ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، بما صبر تم، جو تم نے صبر کیا، جو تم ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اس کے بدلے میں سلامتی آئے تمہارے اوپر۔ نعمہ عقبت دار، تو بہت ہی خوبصورت گھر ہے، بہت ہی پیارا گھر ہے جو کہ ان کے لیے تیار ہے، جو کہ یہ اوصاف کے مالک ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا ہم نے کس طریقے سے گزارنا ہے، دنیا کے اندر ہمارے کیا اوصاف ہونے چاہیے، کیا خصوصیات ہمارے اندر ہونی چاہیے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے کیا بدلہ ملنے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں، وہ کہ تھوڑی مشکل ہے، تھوڑے صبر کا یعنی کہ مادہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، صبر کی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ، یہ بات اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں بیان کی ہے۔ تو یہ خصوصیات ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا وعدہ کیا۔ اور یہ خصوصیات میں کیسے پیدا ہوں گی؟ وہ سب سے پہلے جو سٹارٹ ہوا ہے کہ جو انزل الیک من ربک الحق ہے، جو رب کی طرف نازل ہوا ہے اس کو حق ماننا ضروری ہے کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے جو آیا ہے۔ اسی سے وہ اندھا پن دور ہوگا کہ انسان اندھوں کی طرح دنیا کے پیچھے لگا ہوتا ہے، آخرت کو بھولے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس سے نصیحت حاصل کریں گے، جس طرف یہ ہمیں لے کے جائے گا اس طرف ہم چلتے چلے جائیں گے، تب ہم اس راستے پہ چڑھیں گے جب ہمارے اندر یہ خصوصیات پیدا ہوگی اور یہ صبر کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، یہ قرآن ہی ہمارے اندر پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن جیسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس سے ہم صحیح معنی میں فائدہ اٹھائیں، صرف ہم اس کو ثواب کمانے کی مشین نہ سمجھیں۔ یہ جو ہدایت ہمیں دے رہا ہے اس ہدایت کے اوپر ہم اپنی زندگی گزاریں، جس ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے اس ڈائریکشن میں ہم چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔